والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا لا ریب و بے عیب بے مثل و بے مثال آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی سالانہ حسین علمی روحانی وجدانی بزم قبول و منظور فرمائے جامعہ احسن القرآن راڑا شم اور اس کے بانی و محتمم حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ دی اس کاوش و کوشش اور اس مرکز نو دن دو گنا رات چہار گنا ترقیاں عروج نصیب فرمائے رب ذوالجلال جتنے بھی اس حسین مرکز دے معاونین و منتظمین و سرپرستگان نے اللہ سب کو جزائے خیر اور لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے رب ذوالجلال اس بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس و فتح و کامرانی اور فرحت و شادمانی والی زندگی سرزمین انبیاء تے اپنی رحمت تے کرم تے فضل دی چھت دے نیچے پرسکون پروردگار عنایت فرمائے مادر وطن پاکستان دے تمام تر صوبہ جات بلوچستان سندھ کے پی کے گلگت بلتستان اور کشمیر پنجاب سمیت اللہ ہر ایک نو امن و سکون دا گہوارہ نظام مصطفیٰ دا مرکز بنائے رب ذوالجلال اس دھرتی نو ترقی اور عروج عطا فرمائے صدر مجلس میر محفل جان محفل جنہ دا تذکرہ اور جنہ دے بزرگاں دا ذکر کر کے دل نو ٹھنڈک اور دماغ نو سکون محسوس ہوندہ ہے میری مراد جگر گوشہ محسن آل سنت جانشین محسن اہل سنت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب باروی دامت برکاتہ العالیہ جگر گوشہ محسن اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فیض محمد شاہ جمالی صاحب دیگر صاحبزادان معززین علاقہ شرفاء زعفاء علماء اللہ سب کی حاضرین و قبول و منظور فرمائے بڑے خوبصورت پیرائے اندر در
درد دل اور اج دی اس خوبصورت بزم اندر سپاس نامہ پیش فرما رہے سن برادر مکرم فاضل ذیشان حضرت پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، اللہ کریم آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ شاہ جی ساڈا فخر و مان و ناز ہو کہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں اور صحراواں دے سینیاں نوں جنہاں لوگاں نے اللہ دے ذکر اور محبوب دی عظمت نال جوڑے ہیں، یقیناً یہ ڈیوٹیاں لاون دا ذریعہ اگرچہ بندے ہی بندے نے، لیکن آرڈر اے مدینہ المنورہ تو پاک نبی خود ہی جاری فرمانے ہیں۔ اور خوش وقت نہیں ہو لوگ جڑے ایسے اداریاں دی سرپرستی و معاونت دا باعث بندے ہیں۔ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب دے دین واسطے خالصتاً حلال نال سپورٹ اللہ فرماندہ ہے کہ میرے رب دی حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ عرب رکھرت پتی ہوندے نے لیکن انہوں نے کوئی توفیق نہیں ملتی، اور بہت سارے لوگ مزدور پیشہ لوگ ہوندے نے لیکن وہ اپنے خون جگر نال ایسے مدارس نو چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل دینے، کیونکہ میرے رب نو او بندہ پسند ہے جدی کمائی حلال ہوئے، کیونکہ محبوب دے دین واسطے جنی شاہ لگ دیئے وہ اللہ ہر ایک دی قبول نہیں فرما۔ سبحان اللہ۔ جدو اللہ توفیق بخشے میں انا سجدہ شکر بھی ادا کریے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ جو کرم تے فضل نال ساڑی کمائی نو اپنے دین دے، اپنے محبوب دے دین دی ترویج و اشاعت لئی قبول فرما لے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ڈبل مبارکباد کہ ماشاءاللہ پہاڑاں دے اوٹ وچ 63 بچے یہ اتنی کارکردگی بڑے بڑے شہروں وچ موجود مدارس دی ویکھن نوں کم ملدی ہے۔ بارے دیگر مبارکباد دے مستحق کو اللہ تمہاری کاوشاں کوششاں قبول فرمائے۔ پنجابی ٹھیک ہے، یہ کوئی پنجابی نالی گل کر سکتے ہیں، اردو جی ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑی خاموشی میں دس رہی تھی شاید میں نے پشتو سنانی پوے تو میں نے آندی نہیں تے بلوچی میں نے پکان واسطے شاہ جی دے مدرسے کو 2-3 سال لانے پڑنے، اس واسطے تھوڑی سبحان اللہ تو میں نے پتہ لگ رہا سی کہ تسی شاید چپ دا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ایک مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشقبل بڑے حسین پیرائے میں بڑے خوبصورت انداز میں مختصراً مگر جامع کلام فرمایا درویش کوہ سلمانی نے، حضرت علامہ مفتی محمد عرفان اللہ صاحب نے، عرفان الحق صاحب موسیٰ صاحب نے اپنے سماعت فرمایا یوں سمجھ لے کہ وہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے کے گئے ہیں جس پر میں نے اپنا حاشیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے عقیدہ اور نظریہ کی صورت میں کہ ہم ایسے مدارس کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کو بھیج کر جو دین کی خیرات لیتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سے مدارس ہیں، تو ہمارے مدارس کی انفرادیت کیا ہے؟ گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہر ایک مومن کی خواہش ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اس کے لیے پھر ایک چلنے والا مسافر ہوتا ہے اور ایک اس راستے پر چلنے والے کی حفاظت کرنے والا راہبر ہوتا ہے، اور ایک سبحان اللہ کہنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ شامل ہو جائیں تو آپ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں چلنے والا صراط مستقیم پر چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے مسافر، طالب، اور اس کی رہبری رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے مرشد۔ اور جس راہ پہ چل رہا ہے وہ راہ اسلام کی ہے تو اس کو ہی کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اب اسلام کا حسین اصول یہ ہے کہ جو چل رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا، اور جو چلنے کی تیاری کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے سیدھے راستے پر چلا۔
اچھا پھر یہ خوبصورت ایسا سلسلہ ہے کہ اس پر چلنے والے کا خدا مددگار ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خوش وقت ہے وہ جو اس راہ کا مسافر ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جتنے فرقے، پارٹیاں، جماعت، قبیلے موجود ہیں، ہر فرد یہی کہتا ہے کہ میں ہی سیدھے راہ پہ ہوں اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر بندے کا حق ہے، پاکستان میں رہنے والے کا بھی، کہ وہ آئین کے تناظر میں اپنا معافی ضمیر، اپنے آڈینس، اپنی پبلک، اپنے لوگوں تک بیان کرے اور اپنے سکول آف تھاٹ کو، وہ اپنے نظریات کو لوگوں تک منتقل کرے۔ تو ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے، لیکن ہم یہ کہتے گئے کہ ہر بندے کے لیے جس طرح یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کہے اور سیدھی راہ پہ کہے، اسی طرح ہر بندے کو اس بات کا بھی احساس ہو اور اس کو اس بات کا یقین ہو اور پتہ ہو کہ سیدھا راہ ہے کون سا۔ سبحان اللہ۔ گرمی کے موسم میں آپ کل بھی جا کے گھر کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آج ہی کہیں۔ تو جو بندہ تھکا ہوا ہے وہ کل بھی کہہ سکتا ہے، تو گھر میں جا کے آپ بال بچوں کے پاس بیٹھ کر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے کو بندہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، جس طرح فارماسسٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن، اس کی جو ترکیب ہے اجزاء کی وہ کون سی ہے، یہ نسخہ کس کس سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم کہتے گئے فرقہ، پارٹی، جماعت سب کچھ رکھو، لیکن ہمارے ادارے کا تشخص اور ہماری سکول آف تھاٹ کی جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، اس کو دیکھو۔ ہم آپ کو قرآنی نظریے سے بتا دیتے گئے کہ روٹ سیدھا کون سا ہے، اور آپ نے اس روٹ پر چل کر وہاں منزل پر پہنچنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جس جگہ پر پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں آپ سولو فلائٹ کر کے نہیں آئے، شارٹ روٹ کے ذریعے نہیں آئے، آپ کسی ایجنسیوں، اداروں یا کسی بھی مشنری لوگوں کی وجہ سے اتارے نہیں گئے، بلکہ آپ براہ راست اس روٹ پہ آئے ہیں۔ اب ہم لاہور سے چلے، راستے میں ڈی جی خان بھی آیا، ڈی جی خان سے آگے سبھی سرور بھی آیا، آگے اور سٹاپ بھی آئے، تو تب ہم راڑا شم تک پہنچے۔ اس کا مطلب ہے جو شاہ جی نے ڈائریکشن بتائی، ہمیں حاجی صاحب اور حضرت علامہ کھوسا صاحب اسی روٹ سے لے کر آئے۔ تو آپ جب پوچھ رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پر پہنچ گئے۔ اب ہم یہ کہتے گئے فرقے، پارٹیاں، جماعتوں والوں، آپ کو قبیلے، فرقے، پارٹی، جماعت مبارک ہو، لیکن مدرسے کا یہ جو مرکز ہے اس کا کام، اساتذہ کا کام ہے بتا دینا روٹ یہ ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہوئی، ہر ایک نے کہا ہم سیدھے راہ پہ ہیں۔ تو میرے پیارے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میرے ہم وطن، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ روٹ جو چل رہا ہے، اس روٹ کی لوکیشن کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، اور اس روٹ کا ماحول کیسا ہے۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے خواجہ حسن صاحب بتا دے، میں کہوں کہ مجھے صاحبزادہ صاحب بتا دے، تو پھر اس کے لیے آپ کہیں گے دیکھا نا ڈنڈی ماری۔ ہم کہتے ہیں روٹ کون سا ہے، تو قرآنی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق وہ ہے کہ روٹ منزل ہے کامیابی، اور کامیابی کے لیے سب سے بڑی بارگاہ اس روٹ کی ہے، وہ ہے انبیاء، پھر ہے صدیقین، پھر ہے شہداء، پھر ہے صالحین۔ اب جو تھیوری ہم نے دیکھی ہے اس کے پریکٹیکل کو قرآن نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کے روٹ میں، فکر میں، نظریے میں، سکول میں یہ شخصیات موجود ہیں، فرقہ، پارٹی جو بھی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ سولو فلائٹ بھی نہیں
انفرادیت یہ ہے کہ یہ سولو فلائٹ نہیں سکھاتا، یہ آپ کو کسی کا سہارا بنانے کے لیے تیار نہیں کرتا کہ کوئی اس کو سہارا کر کے سپورٹ کر کے اس منزل پہ لائے، نہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہمارا روٹ یہ ہے، اور ان بزرگوں کی اکابر کی محسنین کی آپ کو خیرات نصیب ہوتی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ اس کی انفرادیت اپنی نسلوں اور بچوں تک منتقل کریں، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی قائد، کوئی مولوی ہمیں کوئی نئی فکر دے تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اپنے پاس رکھو۔ پیر، مولوی، قائد ہمیں وہی عزیز ہے کہ جس کا پیمانہ تو اپنا ہو، پیالہ تو اپنا ہو، ساگر تو اپنا ہو، لیکن مشروب صدیقیو، فاروقیو، عثمانیو، حیدری ہو۔ یہ یاد ہے، پیمانہ پیر کا ہو، آستانے والے کا پیمانہ ہو اس کا، جس گلاس میں پلائے، پیالے میں پلائے، ساگر میں پلائے، لیکن مشروب نیا نہیں لینے دیں گے۔ بیمار بندے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ سر ہلا کے اپنی حاضری لگوا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے شاہ جی نے حکم کیا، اور شاہ جی ہاتھ ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ جو جج لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو چلتے ہوئے مجرم کو مجرم بنا دیتے ہیں، اور مجرم کو ملزم، اور ملزم کو بری بھی کر دیتے ہیں۔ ہاتھ ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں جگر پہ جہاں سے بندہ دوڑ نہ سکے۔ میں نے پورا ترلا لیا کہ کسی طرح شاہ جی مجھے اجازت دے دیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں انجینئر ظفر بھاروی صاحب، انہوں نے کہا نا بابا نا، اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح میں شاہ جی کی محبتوں میں جکڑا ہوا ہوں، آپ بھی انہی کی محبتوں میں جکڑے آئے ہیں، لیکن سبحان اللہ سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ایک بار ذرا پھر فرمائیے، ایک بار ذرا پھر فرمائیے۔ کیا بات، شاہ جی فرمانے میں شور لگاؤ۔ آپ بتاؤ لاہور کو بندہ چلے آؤ بے 13 گھنٹے بعد شور سے اڑ جاتی ہے۔ قرآن اعلان فرما رکھا گئی امام اہل سنت اس مفہوم کو سرکار میں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا صرف دکھانا نہیں ہے، چلانے کی بات کرو تو اس کا کرم بھی شامل ہو، فضل بھی شامل ہو۔ میں نے لاہور جانا تو آپ نے کہا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، آپ نے بھی دکھا دیا، لیکن جب چلانے کی بات آتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو اپنی لینگویج میں یوں بیان کیا
کہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکات بھی دل و دماغ پر اترنے لگی. ان لوگوں میں بابا احمد رضا ہے. کیا بات. یہ کوالٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے. یعنی صرف معرفت اس کے حوالے سے ہو جانا اصل کمال تو یہ ہے. یہ بتا دینا یہ ہے ایسا نہیں. اسی لیے احسن القرآن اسی خوبصورت فرنچائز و برانچ کا نام ہے جو وہ خیرات اپنے بزرگوں کی دی ہوئی بانٹ رہا ہے. ہم نے کہا کون سا سیدھا راستہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھنی ہے کہاں ہے. مشروب جو دیا جا رہا ہے جامی شیری کا نام تو ہے اندر کچھ اور ہے. مشروب میں آپ کو شہد کا بتایا گیا اندر کچھ اور ہے. ہم نے کہا ذرا چیک کر لو اس میں یہ سارا کا سارا تصور ہدایت دینے والا اللہ ہے لیکن ذریعہ اس نے کائنات میں کن کو بنا کے بھیجا. تو مقدس ترین مخلوق کون سی اس دھرتی پر انسانیت کی ہدایت کے لیے جلوہ گر ہوئی. بہت سے لوگوں نے کہا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے کہا پیارے یہ بتا اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کلمے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. بھئی کلمے کا فائدہ ہے کہ نہیں. اگر نبی کا کلمہ پڑھنے سے جہنم جنت میں تبدیل ہو جائے تو پھر بتائیے کہ آپ کو فائدہ ملا یا نہیں ملا. اس کا مطلب ہے قصور اس کا نہیں ہے جس نے یہ سبق پکایا. قصور اس کا ہے جس نے جامعہ احسن القرآن کی بجائے کوئی اور راہ دکھلایا. سبحان اللہ. بات بتائیے بھئی میرا بیٹا میرا احترام کیسے کرے گا جب وہ نبی پہ نہیں کر رہا. میرا بیٹا استاذ کا حیا کیسے کرے گا جب وہ نبی کبھی نہیں کر رہا. تو مجھے اس سے گلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے بتایا ہی نہیں. تو میرا بیٹا جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا حیا نہیں کر رہا تو چاچے بابے تائے کا کیا کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ روٹ دینے والے پر ڈیپینڈ کرتا گئے. ہم نے کہا بعد میں گلہ کرنے کی بجائے آمنہ کے لالی کی بارگاہ کی خیرات لے لو. حضور فرماتی ہے یہ تو نسخہ کریمہ
آقا نے خود عنایت فرمایا مطلب محمدی کی خیرات تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے بچے کو سب سے پہلے میرا ادب سکھاؤ، نبی کا ادب سکھاؤ۔ آپ بتائیے جامعہ احسن القرآن جیسے اداروں کی اسمبلی کا آغاز ہی ہوتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور اختتام ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کا ادب ہوگا، آمنہ کے لال کی محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، پھر اس کو یہ احساس ہوگا میں نے جس ادارے سے یہ خیرات پائی ہے وہاں کرکشن ادب تعظیم محمدی ہے، اس لیے وہ سوچے راہ کا تعین کرتے ہوئے چلا جائے گا۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ انبیاء نبی سارے افضل بھی ماننے ہیں، اشرف بھی ماننے ہیں، اعلیٰ بھی ماننے ہیں۔ اب یہ یقین ہو جائے کہ نبی میرے جیسا نہیں ہے، میں نبی جیسا نہیں ہوں، وہ کھانے کے باوجود بھی افضل ہے، سونے کے باوجود بھی اشرف ہے، وہ چلنے کے باوجود بھی اعلیٰ ہے، وہ جلیل القدر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے۔ پھر کیا قبیلہ پالنے رکھو، لیکن اس نظریے میں چلنا ہوگا نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں ہے۔ پھر سارے اعلیٰ جس کا ذکر کرو اللہ راضی ہے، جس کا تذکرہ کرو اللہ راضی ہے۔ علامہ صاحب میرا بیٹا شاگرد مرید بات کرے میں خوش ہوگا، راضی ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ہے تم نبیوں کا تذکرہ کرتے ہو خود پروردگار خوش ہوتا ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اللہ کو پسند ہے کہ قرآن میں تذکرہ موسیٰ کا بھی ہے، یونس و یوسف کا بھی ہے، یحییٰ و الیاس کا بھی ہے۔ یہ راز یاد ہے اللہ خود میں راضی ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہو، تذکرہ ابراہیمی کا ہو، لسان محمدی ہو، بات جناب آدم و ابراہیمی ہو، کبھی قصہ بیان ہو، کبھی سیرت بیان ہو، کبھی خلوص بیان ہو، کبھی شرافت بیان ہو، کبھی جرت بیان ہو۔ ہم نے کہا یہ قرآن احکامات خدا بندی کی کتاب ہے، لیکن کہہ رہی ہے موسیٰ کو یاد کرو، عیسیٰ کو یاد کرو، داؤد کو یاد کرو۔ وہی کتاب جب بات محبوب خدا کی آئی، تاجدار ختم نبوت کی آئی، نبیوں کے سلطان کی آئی، رسولوں کے امام کی آئی، دیکھئے اسلوب بدلا کیسے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اسلوب کیسا ہے؟ وہ پہلے یہی قرآن کہتا ہے یاد کرو میرے موسیٰ کو، ابراہیم کو، آدم کو۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اس مٹی کی قسم ہے جہاں محبوب کے قدم لگے۔ توجہ ہے نا؟ کیا اسلوب ہے؟ یہ ہے آپ کی انفرادیت، آپ کی جماعت کی، آپ کے سواد اعظم کی، کہ وہی قرآن پڑھ رہے دوسرے، وہ کہہ رہے نبی کا علم ہمیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں عظمت ابھی پتہ چل رہی، اور آپ کا مدرسہ، آپ کا استاد، آپ کا محترم، آپ کا شیخ کہہ رہا ہے یہی قرآن قدم قدم پر، لمحہ پہ لمحہ، لحظہ پہ لحظہ مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہ کر رہا ہے۔ گویا پروردگار فرماتا ہے اس مٹی کی قسم ہے جس پر میرے یار کے قدم لگ گئے، وہ کتنی اعلیٰ ہو گئی جس پر مصطفیٰ کے قدم لگ گئے۔ اللہ کو مٹی پسند ہو گئی، جگہ محبوب ہو گئی، علاقہ محبوب ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں سارے نبی اعلیٰ ارفع ہے، لیکن جب بات حبیب کبریا کی آئی ہے اس کو یہ کہتا ہے تو پھر ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سارے نبی ترر ہے مگر سرور
क्या बात या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद। अब आपको देखना है, मेरे पीर का नाम ले मैं खुश, मेरे कायद का ले मैं खुश, लीडर का ले मैं खुश, उस्ताद का ले मैं खुश। अब आपको चेक करना है मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जामे अहसनुल कुरान के मुआविनों, सरपरस्तों और इसमें पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन, अजीजों अकारिब, आपने चेक करना है मेरे अजीज कि लीडर कायद मौलवी पीर पे कितनी खुशी हुई और नबी के तस्करे पर कितनी खुशी हुई। आप कहेंगे कौन सी इनफरादियत? यही इनफरादियत है हमारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इनफरादियत यही है। हमारा कपड़े, लिबास, मिजाज सब कुछ न देखो, ये देखो कि हमारी फिक्र का तसव्वुर क्या है। यानी बात नबी से शुरू हो, नबी की बात चले, नबी की हो, हमने कहा नबियों का तस्करा, फिर ये बेस बुनियाद है, ये ग्राउंड ये है जिससे सब कुछ वाबस्ता है। अब बात नबी की इज्जत की, अजमत की रिफत है, अदब की बात आएगी, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, नाम कैसे लेना है। ये जनाब साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद सरबारवी से पहले, हजरत साहबजादा फैज मोहम्मद साहब से पहले, जनाब सैयद अतीकुर रहमान साहब से पहले, इनके बाबा जान से पहले, दादा बुजुर्गों से पहले कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू सुररा वक़ूलू सुररा वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाब अलीम। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। ये एक कुरान है, अदब भी बयान करे, ताज़ीम भी बयान करे, रहमत मुस्तफा का तज़किरा भी करे। इसलिए अहसनुल कुरान की इनफरादियत है, हमारी जल्वत होगी, खलवत होगी। आपका बच्चा इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा, पायलट होगा या जज होगा, वजीर होगा या मुशीर होगा, वो जिस जगह पे भी होगा कहता हुआ नजर आएगा सबसे अच्छा नाम पढ़ते हुए आप थोड़ा थोड़ा ना शर्म महसूस करते हैं। एक बार जरा सारे हुजूर के गुलाम नात के हुजूर के खूबसूरत रंग में ढल कर जरा पंजाबी वाली जस लेके पढ़ो ना। सबसे अच्छा आज से कुछ अर्सा कबल मवासलाती निजाम ऐसा था कि लोगों को बताना पड़ता था बलोचिस्तान वाले मेहमान नवाज हैं, खुश अखलाक हैं, जुर्रत वाले हैं, गैरत वाले हैं। आप यकीनन ऐसे ही हैं। लेकिन ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये कैमरे के बारे में मैंने तहकीक की है। न ये सुन्नी है, न ये वहाबी है, न ये देवबंदी है, न शी है। ये कोई अलग ही बला है। रियायत तो किसी की करते ही नहीं। तो जिसका चेहरा अनवर ये सोजिश ज़दा होगा वैसा आएगा, जो चुप करके बैठा है वैसे आएगा, परेशान बैठा है वैसे आएगा, गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा है वैसे आएगा। ऐसा न हो अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हम में से कोई हक हो जाए, मर जाए और बच्चे कहे शादी जरा वो बंदा बताओ जहाँ जिसने मूवी बनाई थी मेरे अब्बा जी फौत हो गया, मैंने देखना है। वो आपके अहसनुल कुरान के मदरसे में जलसों में कैसे बैठते थे, देख के शर्मिंदा ना हो कि अब्बा गया है पर सुझे ही रहे। अल्लाह हमारे दिलों को भी ऐसे साफ करे जैसे ये कैमरा है बरेलवी देख बंद नहीं करता। तवज्जो है ना, इसलिए उसने रियायत नहीं देनी। अब जरा आप शामिल होकर जरा एक बार लज्जत लीजिए। सबसे
सुबहानिया सुबहान अल्लाह अजमल जब हुजूर की अज़मत की ताज़ीम की बात करेगा लोग कहते हैं ये किए हर चीज को हद में रखो आगे न बढ़ो हमने कहा ओ क्या है हद की तो ये है जिसका पता नहीं है लेकिन सुनिए आमिना के लाल खुद फरमाती है हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे शानें दी है अज़मतें दी है रिफ़ातें दी है और रिफ़ातें अज़मतें भी अल्लाह ने अज़मत और रिफ़ातों वालों में अदा फरमाई है फुल दो अल्लाह अंबिया के शिक्षण होती तो जवामी अल-कलम वनुशिर बिर्रुह वहिल्ल लजलनाय वजुइल लल-अर्द तहूरा व मस्जिदा वअरसलतु इला अल-खल्क़ि फखुतिम बिजन्नबिशू अदब ताजीम और अदब के मरकज से दूर नहीं होना। अच्छा फिर आपने देखा ना यहाँ खत्म नबूवत पर बड़े लोगों ने काम किया जिसने इखलास से किया अल्लाह सबका कबूल फरमाए आमीन। लेकिन बर्रे सगीर पाक को हिंद में जिसने मिर्जा की जिंदगी में ऐसी ज़र्ब हैदरी ज़र्ब शब्बीरी लगा के उसको गंदगी के ढेर पर मुर्दा कर दिया उस मर्द कलंदर दुर्वेश खुदा मस्त का नाम है सैयदुना मौलवी पीर मेरे अली। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ मौलवी इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि हजरत सैयदुना मेरे अली की असनाद में बकायदा लगा हुआ है मौलवी। डॉक्टर साहब और अगर कोई पीरजादा शहजादा दानिश्वर लफ्ज़ मौलवी को डिग्रेड करके अगर कोई बात बयान करने की कोशिश करे तो उसे ये बताओ कि ये वो हैं जो आज भी मोहम्मद अरबी के मुसल्ले पर खड़े हैं। आप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है कि नहीं मौलवी का कम होर साडा होर उनको मौलवी तो अबू बकर उमर उस्मान की खैरात पे पड़ रहा है तुसी किथे हो? वाह 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 डॉक्टर साहब। रूट चेंज करने वाला खुद अपनी दुरुस्तगी फरमाए प्यारे। अच्छा मेरे अली ताजदारे गोलड़ा जब खत्म नबुव्वत के लिए मैदान में उतरे बल्कि उतारे गए और लफ्ज़ उतारे गए और उतरे इन दोनों से तकलीफ आज भी बड़े मिर्जा की औलाद को और छोटे मिर्जा को डायरेक्ट होती है। इसका मतलब यह है कि ठीक तीर निशाने पे लगा है क्योंकि मेरे अली मदीना थे सरकार ने खुद ड्यूटी लगाई फरमाया जाओ। अब कितना खुश नसीब है किसी के आर्डर वजीर करे मुशीर करे वजीर आला करे सीएम करे पीएम करे खत्म नबुव्वत के चौकीदारों तुम्हारे तो आर्डर भी मदीना से होते हैं। आप क्या समझते हो कि खत्म नबुव्वत का काम करने वालों के लिए फिर सेजें बिछाई जाती हैं फिर फूल अगर फेंके जाते हैं तो तख्ते दार पे भी झुलाने की कोशिश होती है। लेकिन अल्लाह की कसम है हमने बड़े बड़े तमकों वाले देखे अपने नाम के कतबे गले में लिख कर फिरने और अपनी क़यादतों का ऐलान करने वाले भी मैदान में उतरे लेकिन जैसे उतरे वैसे ही डूब गए मर गए। एक मर्द कलंदर व्हील चेयर पे और कुफ्र के वजूद को फाड़ के रखे मैदान में उतरे पहली बार आपके बाबे
قلم خود لکھے گا. آج تک غامدی جیسے نام نہاد خشک بین فلسفی کو یہ سمجھ نہیں آئی. یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر جناب مرزا کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ہم نے کہا کیونکہ میرے علی نے اس بنیاد کی بات کی تھی. وہ جانتے تھے کہ میرا نبی وہ ہے جس نے خود کہا, پہلے خدا نے کہا ہم نے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا, پھر خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. جو چیز بھی اللہ کی مخلوق ہے ہر اس کا رسول بن کے آیا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا تھا میرے علی کا ویژن کتنا ہے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آئے اور کہے بتاؤ یہ کیا ہے, تو محمد خود فرمائے آقا دو جہاں میں بتاؤں یا ہاتھ والی کنکر بتائیں کیونکہ مخلوق تھی ان کو پتا تھا یہ رسول بن کے آئے ہیں. کو لے کے آیا, کو نے بتایا یہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. ایک درخت کے بارے میں ایک نے کہا وہ چل کے آپ کو اگر آپ کے پاس آ جائے تو مان جاؤں. فرمایا میں جاؤں جا کے کہوں, اٹھوں چلوں جا کے کہوں, جا اس کو کہہ دے وہ بلا رہے ہیں. لیکن درخت بھی درخت تھا, اس نے نہیں کہا راوی کمزور ہے یا ضعیف ہے. مولوی بھی بڑی دلچسپ مخلوق ہے کچھ. صدقہ خیرات کی ابھی تک ذائقہ ان کے منہ میں ہے, اور جس کا صدقہ کھا رہے ہیں اس کے لیے ترازو دور فٹے منہ. میرے جیسے کروڑوں مولویوں کے منہ میں اب بھی صدقہ و خیرات کا ذائقہ ہے. جس کا صدقہ کھا رہے ہو اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ اس نے کہا وہ جو کالی کالی زلفوں والے ہیں وہ بلا رہے ہیں. درخت آگے ہوا, پیچھے ہوا, دائیں ہوا, بائیں ہوا, چل کے آ گیا. میرے علی نے اسی لیے کہا تھا جہاں جڑیں بتا سکتی ہیں تو جڑوں سے جڑی ہوئی شاخیں بھی بتائیں گی قلم کی صورت میں کہ حق کون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ ایک محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا, ہاتھ میں 2-3 پتھر لیے ہوئے. کہنے لگا مولانا صاحب بریلویوں کے بڑے مولوی ہو, یہ بتاؤ جو میرے ہاتھ میں یہ کنکر ہیں ان کو نبی جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کے بزرگوں نے بھی کمال تحفظ کیا قائد و نظریات کا, کمال تحفظ کیا. قسم ہے اللہ کی, ہم نے تو یہ چولستان میں, صحراؤں میں, پہاڑوں میں گریبان کے بٹن بند کرنے کا بھی ایک درویش کو ہوش نہیں تھا, لیکن خواہش یہ تھی کہ ہر جگہ پر صدا محمد کے دین کی مجھے سنائی دے. اس درویش کا نام تھا حضرت خواجہ فقیر محمد بازار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون کس رنگ میں دیکھ رہا ہے؟ بس کوئی رنگ دیکھے نہ دیکھے, بس یہ دیکھے کہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں مصطفیٰ کے دین کی صدا نہ آئے. تو حضرت مولانا سردار محدث اعظم نے فرمایا اچھا یہ بتا یہ جو تیرے ہاتھ میں کنکر ہیں یہ نبی کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کے بارے میں بحث پوچھ رہے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی مسکرا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے ای پر وڈیاں والیاں عادتاں نہیں چھڑیاں. یہ پرانے کام مجھے لئی پھر دیو ہاتھ وچ کنکریاں چا کے آنا, نبی بتائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والوں میں نہ بنو, آؤ دیکھنا چاہتے ہو تو عالم یہ ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ گزرے یہ وہ نبی ہے جو میں نے لال پہاڑ پہ قدم رکھے تو پہاڑ حرکت میں آئے. حضور اس چیڑی مار کے بھر اس کچھ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدٌ. میں نے دیکھا پہاڑ کے کام بھی نہیں ہے, پہاڑ کا دماغ بھی نہیں ہے, پہاڑ کا دل بھی نہیں ہے, لیکن وہی پہاڑ ہے جو رک جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آمنہ کے لال کی ایڑی میں شور بھی دے دیا, دیکھے کا نور بھی دے دیا. ہم نے یہ بھی پڑھا حضور کے صحابہ نے سرکار کے لیے ممبر بنایا, حضور ممبر پر جلوہ کر ہوئے, مسجد سے رونے کی آزاد صدا بلند ہوئی, حضور کے ممبر کو چھوڑا, آپ نے کھجور کے خوشک تنے پہ ہاتھ رکھا, رونے کی آواز تھم گئی. اس کا مطلب ہے آمنہ کے لال بھی جانتے ہیں رونے والا کون ہے, اور رونے والے کو بھی کوئی نہ گئے, روگا تو بات بن جائے گی. اس لیے تو بریلی کا بابا احمد رضا وہ حکیم و دانا ہے جو ایسے مواقع کو ہماری آسانی کے لیے اپنے جان میں پیمانے میں انہی کے جان کو رکھ کے پیش کرتے ہوئے
فرمانا ادب محمدی کی خوبصورت مستی کی میں اگر آپ تک منتقل کر رہا ہے، چشتی ہو یا قادری، سہروردی ہو یا ویسی، نقش بندی ہو یا رضوی، اس آستانے سے پکے رہو۔ جو پیر اپنی دکان کی بات کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ ہولی بولو۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دور کا یوٹیوبر کہتا ہے میں نے دکانیں نہیں چلنے دینی۔ میں نے اس کو کہا تھا، پیر صاحب نے کہا، آپ نے کہا کہ دکانیں بنائی ہیں پیروں نے تو حضرت گرا دو، اگر پیر نے دکانداری قائم کی ہے بلڈوز کر دو۔ اگر پیر عتیق الرحمن نے احسن القرآن مصطفیٰ کے دین کے لیے قائم کیا ہے تو اس کو دکان کہتے ہوئے تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اے گنبد خضرا و فیضان، جامعہ احسن القرآن، اے گنبد تم کہتے ہو دکانیں ہیں، اگر خادم خورشید نے مدرسے کی بجائے دکان بنائی ہے بلڈوز کر دو۔ خواجہ فقیر محمد نے مارکیٹ بنائی ہے، اللہ کی قسم اف نہیں کریں گے بلڈوز کر دو۔ پیارے اگر وہاں قال اللہ و قال رسول کے نغمے بلند ہو رہے ہیں اور تم دکان کہہ رہے ہیں تو تھوڑا اپنے لہجے اور اپنی فکر پہ نظر ثانی کرو۔ آپ ہمارے تعصب اور ضد میں کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، دکانداری آخرت کا ہے، یہ دکانداری آخرت کا ہے، کچھ دکانیں دنیا کی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے اگر کوئی اٹھ کے غامدی صاحب کی صورت میں کہتا ہے تصوف ایک متوازی دین ہے اور وہ کہہ رہا ہے نئی نسل کو، ینگ جنریشن کو، ناچنے گانے والوں کو، اور ادھر عالم یہ ہے کہ میرے دور کا مرید اور پیر اپنے بزرگوں کے آستانے پہ تھیٹر، موت کا کنواں، جدید قسم کے ماڈرن قسم کے خسرے ناچ گانا کر رہے ہیں، یا پیر ناچ گانے کی صورت میں مست ہے یا ڈھول کی ڈفلی ڈھول کی تاپ میں مست ہے، تو میں اتنا ویلا تو نہیں ہوں کہ میں اس دکاندار کا تحفظ کروں۔ میں تو خواجہ فقیر محمد کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ میں تو سید عتیق الرحمن کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں گا۔ میں تو غزالی زمان سید احمد سعید قاسمی کے قدموں میں کھڑا ہوں گا۔ میں تو محدث اعظم کے قدموں میں کھڑا ہوں گا، اور میں تو اس دور میں خرید و فروخت اور دلالوں اور بروکروں کے دور میں میں تو امام عظیمت حضرت امام الرضوی کے قدموں میں کھڑا ہوں گا۔
پسند ہے، مجھے امام ربانی کیوں پسند ہے، سلطان باہو کیوں پسند ہے، غزالی اعظم کیوں پسند ہے، امام نورانی کیوں پسند ہے، مجھے غزالی کیوں پسند ہے، مجھے راضی کیوں پسند ہے، اس لیے پسند ہے پیمانہ چشتیوں کا تھا، پیمانہ رضویوں کا تھا، پیمانہ قادریوں کا تھا، پیمانہ رضویوں کا تھا، لیکن کہنے والا بابا دلالوں پر فیضآباد کے پھول پہ اپنے پیمانے کی خیرات، مصطفیٰ کے در کی خیرات کو بانٹتے ہوئے مصرف خود ہو کے کہہ رہا تھا بس انہیں جانا انہیں بٹتی ہے بس نبی پھر نبی بس نبی اور قسم اللہ کی ضروری نہیں کہ احسن القرآن جامعہ بارویہ انوار العلوم اور جناب رضویہ نظامیہ نعیمیہ اس سے نہ بھی پڑھا ہو، اماں کی لوری باپ کی تربیت والا ہو، مغرب سے پڑھ کے بھی آئے لیکن اثر ہو تو وہ کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اس فکر کو آپ نے قابو رکھنا گئے مبارکباد کے مستحق کو، یہ عتیق الرحمان چاہتے تو یہ عالمی اداروں سے ایڈ بھی لے سکتے تھے، لیکن سلام شاہ جی چنگیاں دی اولاد ہو، حلال کمائی والوں کو ساتھ جوڑ کے حضور کے دین کی خیرات کو ان کے بچوں تک بانٹ رہے ہو، ہمیں تو چاہیے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ اعزاز ایویں نہیں ملتے، یاد رکھو یہ قدرت اسی کے حصے میں ڈالتی ہے جس کو اللہ نے نور کی پاکیزہ اور حسین شاہراہ پہ گامزن کرنا ہو۔ یہ تو قرطبی جیسے محدث کہتے ہیں ہمیں یہ خیرات دیکھنے کو ملی اور ہم نے دیکھی پائی۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے بے سر و سمانی کے ماحول میں یتیم مسافر درویش یہ ہیں کون؟ مہمانان رسول۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا چلے آپ نے میرے مہمان کی عزت کی، میں 1000 میل دور بیٹھ کے کہوں گا بلوچستان والوں نے میرے مہمان کی عزت کی۔ بتاؤ حضور کے مہمانوں کی عزت کریں گے؟ قیامت کے دن جب سارے رشتے پریشان و مضطرب ہوں گے حضور فرمائیں گے یہ میرے مہمانوں کی عزت کریں۔ اور میں نے پھر کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بلڈنگوں کے مالک، پلازوں کے مالک، دھرتیوں کے مالک، اللہ کی قسم میں توفیق نہیں ہے، توفیق انہیں کو ہوتی ہے۔ سلام ہے خواجہ فقیر محمد دی جھولی پلن والے درویشا۔ کون پیر کون مولوی ہے جس کو دولت کی پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو حضور کے غلام آپ کو نظر نیاز پیش کریں، اتنا خیال، اتنا دین کا درد۔ چوک اعظم جائیں تو آپ کا مدرسہ، 18 ہزاری جائیں تو آپ کا مدرسہ، شورکوٹ جائیں تو آپ کا مدرسہ، کراچی جائیں تو آپ کا مدرسہ، ملتان مظفر گڑھ جائیں تو آپ کا مدرسہ، بکھر جائیں تو آپ کا مدرسہ، لیکن اتنا خیال ہے کہ شاہ جی کو 5 لاکھ گندم لے کے دو، نانا سلام۔ آپ بتائیے خواجہ محمد حسن باروی سے وہاں سے 5 لاکھ کی گندم کا اہتمام کریں اور ہم اپنی 10 بکریوں میں 20 بکریوں میں 1-2 بکریاں ہی اگر مہمانان رسول کے نام کر دیں تو آمنہ کے لال کتنے خوش ہوں گے۔ اپنے دابڑے میں رکھی ہوئی گندم میں سے کچھ گندم اگر حضور کے درویشوں کے نام کر دیں تو کتنے خوش ہوں گے۔ یہاں تو حضور کے غلام یہ بتاتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے گئے وہاں پڑھ رہے تھے، ایسا دور بھی مدارس میں گزرا ہے اور گزرتا ہے جیسے شاہ جی فرما رہے تھے 3-4 ماہ کی گندم ہے، لیکن توکل کتنا ہے؟ تسی دسو ساڈی حکومتاں نوں پتہ لگیا بھی تیل پچھو شارٹ ہو جانا ہے کیونکہ ایران تے لڑ رہے سن نال امریکہ، اساں نے صلح کر لو کیونکہ تہاڈا جانا کچھ نہیں ساڈا رہنا کچھ نہیں۔ لڑائی جیتی ہوے اثر
تے اللہ بھلا کرے مخلص و مشفق و مہربان حضرت قبلہ صوفی محمد شہباز شریف صاحب کا وہ اتنا مخلص ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے تو دل پہ پتھر رکھے. دعا کرو کوئی اتنا بھارا پتھر رکھے خالی جگہ پور کر رہا ہے. اتنا بھارا پتھر رکھے حضرت قبلہ صاحب کہ وہ تاکہ ایک بڑا فیصلہ ہی ہو جائے. یہ نہ کرے تو کوئی اور کر رہے. وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کرو کیونکہ ہمارے پاس سٹاک کم ہے. شاہ جی آپ کے بزرگوں اور صحبت میں بیٹھنے والے جن میں آپ بیٹھے ان کے توکل کو سلام ہے. آپ نے کہا 3 مہینے کا راشن کا اہتمام ہوا نہ آپ نے چھٹیوں کا اعلان کیا. نہ داخلے بند نہ دروازے بند. آپ نے کہا جاری ہے. اگو پھر مالکن بھی خبراں کہ دینے انہاں بھی آکھیا چنگی گندم. سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ. نہ دروازہ بند نہ داخلہ بند جاری ہے. ویسے کیا خیال ہے وہاں سے بارو شریف سے اٹھ کے اگر کوئی 5 لاکھ کی گندم کا اہتمام کرے ساڑھے توڑے لئے کی خیال ہے؟ ویسے اللہ کی تے لاہور تھوڑا جو اس تو بھی پرے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میرے نال نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یہ مقصد چندہ کرنا نہیں ہے. مقصد صرف آپ کو بتانا ہے. آپ الحمدللہ کر رہے ہیں. یہ بلڈنگ آپ کی محبتوں کا پتہ دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم گئے ہم نے کہا پڑھنا ہے. استاد اچھے ہیں. استاد نے کہا بیٹے پڑھ لو لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی کھانے کا روٹی کا اہتمام کروں. اگر آپ اپنا بھار خود اٹھا سکتے ہو تو میں تدریس کے لیے تیار ہوں. یہ جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کی قسم ہے ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم ایک بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا نا وہ اٹھ کے جانے لگے تو وہ کہنے لگا جی زلزلے میں تو مجھے نکلنا چاہیے آپ نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو مرے گا تو دوسرا بادشاہ بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. میں مروں گا تو 40 سال لگیں گے کوئی اور محمد کے دین کے لیے کھڑا ہونے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ ملا کے کہہ رہا ہوتا ہے ساڑھی واری کدو آنی ہے. حکمرانوں میں یہ ہوتا ہے. لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ نے سنا خواجہ فقیر محمد نے خط لکھا. حضرت سید محسن شاہ صاحب نے کیا کہا بزرگوں نے کیا کہا مالکوں کی نظر تھی نا ہم نے کیا کام لینا ہے. تو عتیق الرحمان کو یہاں پہنچنے کے لیے 40 سال لگے ہیں. تو ہم نے اس 40 سال کے ایک ایک لمحے کا قرض چکا کے کہنا ہے شاہ جی اگر آپ ہمارے لیے آئے ہو تو ہم بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا استاد جی پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہوگا ہم اتنی دیر تک بھی پڑھیں گے محنت کریں گے مزدوری کریں گے. آپ نے دیکھا باہر ہمارے بچے جاتے ہیں محنت کر کے مزدوری کر کے بھی پڑھتے ہیں نام روشن کرتے ہیں ملک کا. فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ تھا جب وہ ختم ہو گیا مزدوری کر نہیں سکتے تھے. جس سے ہم کھاتا چیزیں لیتے تھے دکاندار سے اس نے ہمیں کہا کہ آج آپ مجھے سے لگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تعلیم کے حصول کے لیے وہ جو جیب خرچی لے کے آئے تھے ختم ہو گئی. اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم تو اسی لیے پریشان ہیں. تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ دوسرے مذہب سے تھا مخالف دھرم سے تعلق رکھنے والا بھی. وہ کہہ رہا ہے کہ بچے میں شوق ہو جذبہ ہو. یہ چیزیں لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتی ہیں. احسن القرآن کے طلبا آپ کا کام ہے جافشانی سے پڑھو. آپ کی جھکی ہوئی آنکھیں تہجد کے وقت میں اٹھ کے پڑھنا. باوضو رہ کے کلام الہی کے ادب و احترام کو سامنے رکھ کے بزرگوں کے احترام کے تصور کو سامنے رکھو کہ آپ کی طرف لوگوں کی توجہات کھنچتی چلی جائیں. ان کی محبت ان کی تربیت ان کے انداز کو دیکھ کر غیر مسلم کہتا ہے بچوں میرا تمہارے دھرم کا اگرچہ فرق ہے لیکن تمہاری تربیت تمہارا انداز تمہاری محبت. ہم بعض اوقات ایسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا لیکن لوگ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ایسا کام کرو کہ لوگوں کو دین کے قریب کرو. آپ کا اخلاق کا قریب کرے کردار قریب کرے. میں نے گزشتہ دنوں پڑھا بیلجیم میں ایک 90 سالہ خاتون پڑوسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر مصطفیٰ کے دین سے وابستہ ہو گئی. جب ہم کل بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں پڑوسی کی بہن بیٹی پر غلیظ کتے کی نظر رکھتے ہیں تو پھر اسلام سے لوگ متاثر نہیں ہوتے. آپ اپنی ماں کے قدم کو چوم کے سفر کا آغاز کرو. باپ کے ہاتھ چوم کے کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا لو.
तुर पूरा तोलो, झूठ न बोलो, गवाही गलत न दो। आप ये काम करो। अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद के दीन के गलबे का ऐलान पीरों मौलवियों ने नहीं किया, खुद कुदरत ने किया है। आप और मैं सारे दीन के गलबे का जरिया बन सकते हैं। हो सकता है अगर आप सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ के तहज्जुद पढ़ के दूध में पानी मिलाएं तो इसका मतलब है आप दीन के गलबे में रुकावट का बायस हैं। भाई का हक मारे तो दीन के गलबे में रुकावट का बायस है। बहन बेटी का हक मार के उम्रा हज करे तो दीन के गलबे में रुकावट का बायस है। जालिम के हाथ साथ खड़े होकर मजलूम की दाद रस्सी की बजाय उसका मजाक का जरिया बने तो दीन के गलबे का बायस नहीं बन रहे, रुकावट का बायस है। अपनी बहन बेटी के जहेज समेत घटिया रसूमों रवाज को प्रमोट कर रहे हो तो दीन के गलबे में रुकावट का बायस हो। अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, निकाह को आसान करो। 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान में बच्चियां 40 साल की उम्र को क्रॉस करके बाप पर बोझ बन चुकी है। आओ चौधरीओ, मलको, नवाबो, पीरो, वडेरे, सूफियो, निकाह को इतना आसान करो, बेटी को जहेज की बजाय जायदाद का उसका शरई हिस्सा उसको दो, ताकि गरीब की बेटी बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी ना हो जाए। आप और मैं दीन के गलबे का जरिया बन सकते हैं। जब उनकी तरबियत आला थी, उस यहूदी ने कहा, उसने कहा तुम पढ़ो, मुझे पता है कि मुसलमान धोखा नहीं देता, बदकिरदार बदअहद नहीं होता। पढ़ने के बाद जब तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ तब जाके मेरा कर्ज उतार देना। अब वो लेते रहे। जब फरागत का टाइम आया, हमारा टाइम हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने लगे हैं, उसने कहा मैंने खाता बनाया ही नहीं था, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, जाओ अपने अपने शोबा में मेहनत करो, तुम भी अपने नबी की तालीम से वाबस्ता, मैं भी वाबस्ता हूँ। फिर वो फरमाते हैं मैंने उस बंदे को, उस बुजुर्ग को जो धर्म और था, हमारे दीन पढ़ने की बदौलत उसने हमारे साथ प्यार किया था, हमने देखा चंद साल बाद बैतुल्ला का तवाफ करते हुए वो हुई यहूदी, हमने देखा उसकी रीश मुबारक सर पे अमामा शरीफ सजा हुआ, वो तवाफ करता हुआ नजर आ रहा था। शायद उसने उस बच्चे को ना पहचाना, बच्चा मोमिन था, मोहसिन को पहचान गया। ये मोहसिन को पहचानना भी ये बड़ी बात होती है। कमीने जो होते हैं वो उरूज पाए तो कमीने निकलते हैं, और कमीनों को हम बताना चाहते हैं, कमीनों तुमने जो उरूज में जिल्लत रुसवाई की है उसका सामना करना पड़ेगा। बस शाकिर फर्क में याद रहे, मैं आज रोया तू कल रोसे। जो कुछ आपने किया वो करना है, लेकिन हम इसलिए दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं, हम जिस मोहम्मद अरबी के दीन के गलबे के शदाई और लश्कर के सिपाही हैं, ये कारवां क्योंकि किसी का बाप न रोक सका न रुकेगा, इसने आगे बढ़ना है और मोहम्मद अरबी के दीन का गलबा होना है। हमने अपने बुजुर्गों का सुरखरू होना है। मैंने उसकी दाढ़ी मुबारक और अमामा शरीफ और उसकी आंखों को नम देखा। मैंने कहा आप वही तो नहीं है दुकान वाले? कहा वही हूँ। कहा मैं वो हूँ जिसकी आपने मदरसे के तालिब इल्म के तौर पर सरपरस्ती की थी। तो उसकी आंखों में और आंसू बढ़े। कहा पुत्र मैं ते तुहाडा सदका खा रहा। बस वो हुआ, मैंने आपकी खिदमत की, मैंने आपका इकराम किया, मैंने आपका एहतराम किया। मैंने कहा तुम्हारा कोई खाता नहीं। तो फिर ये हुआ कि नबियों के सुल्तान की जलवा गरी हुई, रसूलों के इमाम ने तवज्जो फरमाई, करम नवाजी फरमाई। फरमाया तूने मेरे मेहमानों की इज्जत की है, तो हम तो मेहमानों की इज्जत करने वालों को अपने करीब लिया करते हैं। तो मैंने हुजूर के मेहमान समझकर इज्जत की थी। आज उस इज्जत का बदला ईमान की सूरत में है। आओ इत्मीनान की सूरत में, इनाम की सूरत में, खैरात की सूरत में, यकीन की सूरत में हम इन बुजुर्गों का, इन तलबा का, मैं अपनी बात आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मदरसे हैं मेरे अपने, और मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, अल्लाह की कसम है आजकल को बात छुप नहीं सकती, वीडियो कैमरों के जरिए वो मेरी फैमिली तक, मेरे बच्चों तक, मेरे शागिर्दों तक भी पहुंच रही है, पहुंच सकती है। मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं अपने मदरसे के उन बच्चों की खिदमत करता हूँ और उन्हें कहता हूँ आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या चाहिए। बस इतना कह के जो अल्लाह रसूल की तरफ से खैरात होती है उनको देता हूँ। फिर देर नहीं लगती। मेरा भी 7 साल का 8 साल का बेटा है, अब उसको भी यकीन हो गया, जब मुझे कोई परेशानी हो तो वो कहता है बाबा मदरसे के बच्चों की खिदमत करें ना, आप इंशाल्लाह फ्रेश हो जाएंगे। और ये सब कुछ ऐसे होता है और होगा इंशाल्लाह। आप अहबाब की मोहब्बतों को, चाहतों के ये मुंतज़िर हैं, ये इस्लामी फले आपकी तवज्जुहात होगी। वो ये रूट सीधा यही है जो अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा की तरफ से बढ़ता हुआ इन सालिहीन तक
ان صالحین کی بدولت یہ صراط مستقیم کی اس کامیاب منزل تک منتقل کرے گا. اللہ اس ادارے کو بے گناہ ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے. میرے پاک وطن کو سلامتی عطا فرمائے. جس نے اپنے منصب و عہدہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کے میرے ملک کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، 2 نمبر طریقے سے اپنی غلیظ نسلوں کے لیے باہر کے ملکوں میں جمع کرایا، اللہ اس کو اسی کی نسلوں کے ہاتھوں ذلت رسوائی کی موت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ.